ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ملک شفقت عباس اوان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ملک صاحب بتائیے گا، آپ کے پمس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے جب ایک پورا بیان سامنے آیا جس میں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق اور جو پروسیجر ریکوائرڈ تھا، جو ان کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، اس کے بعد کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے جو تشویش آپ کو تھی ان کی صحت کے حوالے سے وہ دور ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوئی دور. ایکچولی انہوں نے خود ہی اس چیز کو اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں رہا ان پہ. اگر یہ پہلے ہی بتا دیتے، فیملی کو انفارم کر دیتے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں، جو کہ جیل رولز کے مطابق مینڈیٹری ہے، تو یہ بات یہاں تک شاید نہ آتی. اچھا ملک صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کل میرے ہی پروگرام میں تھے. وہ کہتے ہیں کہیں جیل کے اس رول میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اہل خانہ کو یا کسی کو انفارم کرنا ہے. کبھی بھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قیدی بیمار ہو اور اس کو باہر شفٹ کیا جانا ہو اور اس کے اہل خانہ کو نہ پتہ ہو، اور اس طرح نہیں ہوتا. اور انہوں نے پھر 4 دن تک چھپایا. پھر آپ کے ہی اخبار نے یہ سٹوری بریک کی، اس کے اسد اللہ صاحب نے اور اپنے حامد میر صاحب نے. تو پھر یہ بات ان کو سامنے لانا پڑی، اور اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے عطا طارڑ نے انکار کیا کہ جی کچھ ایسا نہیں ہے. پھر آدھے گھنٹے بعد پھر اقرار کیا کہ جی لے کے گئے اور 20 منٹ تک لے کے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں اتنا ابہام پیدا کرتی ہیں کہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس میں. اچھا، تو اب آپ لوگوں کا کنسرن ہو گیا. اور گزشتہ روز یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد کہ انہیں مایوسی ہوئی سلمان اکرم راجہ کو. انہوں نے کہا کہ فیملی کو اور جو ہے اور ان کی بہنوں کو، یعنی پمس کی جو رپورٹ ہے، جو ٹیسٹ ہیں وہ دے دیے جائیں گے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ سب چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں؟ میرے علم میں جہاں تک ہے ابھی تک شاید نہیں کی گئی. میں کوشش کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے تک، تو میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن رات تک تو مہیا نہیں ہوئی تھی. اوکے. اور ایک پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ بلایا گیا ہے، جس میں آئندہ کا لاہے عمل طے کیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اب نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے، کہ کیا اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر مان لیا جائے گا یا کوئی اور مطالبہ ہے آپ کا، یا کس سے رجوع کیا جائے گا؟ کیوں مان لیا جائے؟ ہم کو بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. میں پہلے کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی اس ملک میں سابقہ وزرائے اعظم قیدی ہوتے رہے ہیں. نواز شریف بھی ایک قیدی تھا جس کا پینل بنا دیا گیا اس وقت کی حکومت نے، اور پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر اس پینل میں شامل کر دیے گئے. ان کا جو ذاتی معالج تھا عدنان، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے رہتا ہی جیل میں تھا، اور ہر وقت وہ چیک اپ کرتا تھا نواز شریف صاحب کا. اور پھر اس نے کہا جی کہ ان کو پرابلم ہے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے، تو اٹ مے بی کہ وہ ریکور کر جائیں. تو 8 ہفتوں کے لیے ان کو گھر بھیج دیا گیا. پھر کہا گیا کہ جی نہیں، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں اور علاج ممکن نہیں ہے یہاں پہ، تو بیرون ملک بھیج دیا جائے. تو اس وقت کی گورنمنٹ نے اتنی بڑی گریس دکھائی کہ وہ ان کو بیرون ملک بھیج دیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر وہ وہاں سے واپس نہ آئے. تو وہ بھی حالات دیکھیں اور آج کے حالات بھی دیکھیں. اب دیکھیں جی سارا کچھ ہو گیا. تو بھائی ملاقات کروا دیں، آپ ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیں، بہنوں کی ملاقات کروا دیں. اب اچھا، مجھے ڈاکٹر کی ملاقات روکے جانے پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ایشو ہے. کہ بھائی آپ ڈاکٹر تو کوئی پولیٹیکل بیان نہیں آ کے باہر دے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ ویل، یا آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، پراپر نہیں کیا. آپ ڈر رہے ہیں کہ جب پراپر ڈاکٹر جائے گا تو وہ بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے خان صاحب کی آئیز کے ساتھ وہ بالکل بھی پراپر پروسیجر نہیں تھا. یہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پمز میں یہ لے کے آئے ہیں، اور پمز میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے اس مرض کا جس کے لیے خان صاحب کو جو بیماری بتائی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان سے کچھ غلط ہو گیا ہے جو کہ یہ بتا نہیں رہے. اچھا، تو پھر سیاسی کمیٹی کا فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں وہ اچھا صاحب کو کیونکہ مینڈیٹ دیے ہوئے خان صاحب نے، ہم چپ ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے چپ ہیں کہ جو وہ ڈیسائیڈ انہوں نے کیا ہے کہ جی 8 فروری کا احتجاج کرنا ہے اور فی الحال کچھ نہیں کرنا. تو خان صاحب کی کیونکہ ڈائریکشن ہے کہ اچھا صاحب کی بات ماننی ہے، لیکن میں تو اتنا زیادہ پریشان ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا، علی محمد خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے ان کو ایک جسے بولڈ فیصلہ کہتے ہیں وہ لینا ہوگا، فیصلہ کن، ورنہ انہیں قیادت چھوڑ دینی چاہیے. یہ ہلکے پھلکے وہ کہتے ہیں فیصلوں سے خان صاحب نے باہر نہیں آنا ہے.
چلیں اللہ کرے، بہت اچھی بات کی ہے میرے بھائی نے. ہم تو انہیں یہی بتا رہے تھے کب سے کہ یہ ہلکے پھلکے احتجاج سے کام نہیں ہونا اور بڑا تگڑا احتجاج کرنا پڑے گا. اور شکر ہے وہ اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں اچھی طریقے سے. تو ہم تو پہلے ہی قائل ہیں کہ بڑا کوئی احتجاج، بڑا بریک تھرو ہم کریں گے تو تب ہی ہوگا. تو اس بڑے بریک تھرو کا کیا ہم 8 فروری کو دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا احتجاج ہوگا اور ہم ایک بڑے احتجاج کی صورت میں سامنے آئیں گے. اچھا، اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت، سیاسی جو مبصرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہاں تک لکھا ہے کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ ہیں جو صحافی بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں وہی ڈاکٹر شامل ہیں جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی شامل تھے اور پھر الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب باہر بھی گئے تھے. دیکھیں بڑا فرق ہے نواز شریف میں اور عمران خان میں. یہ آپ کہہ تو سکتے ہیں، یہ سوچ تو سکتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ عمران خان باہر چلا جائے اور وہ کہے کہ جی میں بیمار ہوں مجھے باہر بھیجا جائے. لیکن یہ ریئلٹی سے بہت دور باتیں ہیں. عمران خان تو بیٹھے گا پاکستان میں اور ادھر ہی رہے گا اور نہیں جائے گا کہیں. تو اس لیے یہ ساری سوچیں، یہ سارے کام تو بالکل الٹ پڑ رہے ہیں ان کو. اچھا، ملاقات کے لیے پھر اب نیکسٹ لاہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ کیا عدالت سے رجوع کریں گے؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ عدالت کے پاس جائیں، پہلے بھی انہوں نے یہ معاملات حل کیے تھے، اب بھی وہ حل کر دیں گے. کیا پہلے جتنے قیدی ہیں وہ سارے عدالت کے پاس جاتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیوں ہر کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جتنے قیدی ہیں وہ عدالتوں سے جا کے اپنی ملاقات کی اجازت لیتے ہیں. کیا عدالتیں اس لیے رہ گئی ہیں کہ وہ ملاقاتوں کی اجازت دیتی رہیں؟ نہیں، وہ یہ کہ رانا ثنا صاحب نے کہا ہے نا کہ پمس کے اوپر اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے، یعنی پمس کی رپورٹ پر، تو پھر آپ عدالت سے رجوع کر لیں. او بھائی، ہم پیمز کی رپورٹ پر اعتبار نہیں ہے تو آپ کو ملاقات تو ہمارا ایک رائٹ ہے، وہ کروائیں ملاقات. یہ کیا بات ہوئی کہ جی پیمز کی رپورٹ پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ عدالت میں جائیں؟ کیا یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اور پھر وہ ایک سیزن پولیٹیشین کے منہ سے سن کے تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے. تو ملک صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ دیکھیے ایک مذاکرات کی ایک ہوا پہلے بنی، پرائم منسٹر نے بھی کہا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شاید اچکزئی صاحب جائیں گے مذاکرات کے لیے، پہلے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا اعلان کیا جائے، وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی. وہ معاملہ کہیں فزل آؤٹ کیوں ہو گیا ہے؟ کیا سیریس نہیں ہیں آپ لوگ کہ جا کر کے باقاعدہ اس مذاکرات کے لیے پھر آپ کہیں کہ کریں مذاکرات؟ آپ نے کہا تھا، آپ نے دعوت دی کیا کریں تھی. جی؟ دیکھیں ہم کیا کریں، ہم نے مذاکرات کے لیے ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں. آپ گورنمنٹ کی ذرا سیریسنس چیک کریں کہ گورنمنٹ بالکل سیریس نہیں ہے. نہ تو انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی، نہ انہوں نے بتایا کہ جی آئیں یہاں پر بیٹھیں ہمارے ساتھ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں آئین پہ، قانون پہ، الیکشن کمیشن پہ، نئے انتخابات پہ اور سول سپرمیسی پہ. کوئی بات نہیں ہے اس میں عمران خان کی، کوئی بات نہیں ہے تحریک انصاف کی. وہ ساری باتیں ہیں جو جمہوریت پسند لوگوں کو پسند آنی چاہیے. لیکن نہ تو یہ جمہوریت پسند ہے، نہ ان کو جمہور کا کوئی خیال ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ کا خیال ہے. تو یہ کیوں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ ملک شفقت عباس اوان صاحب فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا.